بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ ایک محبوب عالم دین حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب قاسمی حافظہ اللہ کے گھر پہ ایک مخلصانہ دعوت پر حاضری ہوئی۔ مولانا نے اور مولانا کے اہل خانہ نے الحمدللہ ہر طرح اکرام کیا۔ اللہ پاک ان سبوں کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور دعوت کھانے کے بعد جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے، اس سے اچھی اور قیمتی دعا ہم دے بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ دعا جناب رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء ائمہ حضرات اپنے متوسلین مقتدی حضرات اور محبین کے ذہن میں یہ بات بیٹھائے کہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ملک میں صرف اب جسم و جان کو خطرہ نہیں، بلکہ جسم و جان کو ابھی بھی کم خطرہ ہے، لیکن دین و ایمان کو زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے دین و ایمان کے خطرات جو ہیں اس طرح پھیل گئے ہیں جیسے ماضی میں کورونا اس ملک میں پھیلا ہوا تھا یا عالم میں پھیلا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرات علماء ائمہ اپنے حلقہ اثر میں اور اپنے دائرہ کار میں خصوصیت کے ساتھ نئی نسلوں کو مکتب سے اور مسجد کے مکتب سے، مدرسے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ مکتب ایمان کے تحفظ کے لیے اساس کی اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ مکتب سے دور ہونے اور کٹنے کی وجہ سے ہمارے بچے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت اور اسلامی بنیادی عقائد سے غافل ہیں، واقف نہیں۔ اسی طرح سے بچیوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ مکتب سے ان کے گارجین، ان کے سرپرست ان کو جوڑے، تاکہ دین کی بیسک اور بنیادی تعلیم مضبوطی کے ساتھ ان کے ذہن نشیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسی لیے مکتب قائم کیا تھا، اس لیے کہ وہاں ایمان کی اشاعت اور ایمان کے تحفظ کا کام ہو رہا تھا، اور مدرسہ مدینے میں اس لیے کام کیا کہ وہاں اسلام کو پھیلنا تھا۔ تو مکتب در حقیقت ایمان کی جان ہے، ایمان کی شان ہے، اور اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں مکتب قائم فرمایا۔ مکتب کی اہمیت کو محسوس کرنا ہے اور اس کی طرف نئی نسلوں کو جوڑنا ہے۔ عوام و خواص اور صاحب ثروت کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کو اپنا تعاون دیں جو دے سکتے ہیں، ذہنی تعاون، فکری تعاون، مالی تعاون، اور مکتب کے نظام کو پرکشش بنانے میں وہ آگے آئیں، اور علماء کو اپنی ضرورت سمجھیں کہ علماء ہماری مذہبی ضرورت ہے۔ علماء نے آپ کو اپنی ضرورت سمجھا ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس مختلف مسائل لے کر جاتے ہیں، اور آپ کو دین سے، مذہب سے ذہنی طور پر، فکری طور پر، مالی طور پر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جوڑ کر رکھتے ہیں۔ آپ باشعور ہیں، صاحب عقل و فہم ہیں، اور دنیا دیکھی ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ علماء کو، ائمہ کو، مذہبی کارکنان کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ جس دن آپ اپنی ضرورت سمجھیں گے، اس دن اس ملک کا ہر عالم، ہر امام آپ کی نگاہوں میں، سماج کی نگاہوں میں قیمتی ہوگا، اور پھر کام کا دائرہ انتہائی وسیع اور مضبوط ہوگا۔ اس لیے علماء سے ہماری گزارش ہے کہ وہ نسلوں کو مکتب کی طرف جوڑنے کی فکر کرے، اور عوام و خواص سے ہماری گزارش ہے جو صاحب ثروت ہے، وہ علماء کو اپنا تعاون دیں اور ان کی فکروں کو، ان کے کاموں کو آگے بڑھائیں، اور ان کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ علماء خدا نخواستہ ایک روٹی کے محتاج ہیں۔ علماء نے بہت کچھ پڑھا ہے،
انہوں نے MBA کیا ہے، ہدایہ پڑھا ہے تو کتاب التجارت ہی پڑھا ہے، کتاب الوکالت ہی پڑھا ہے، کتاب الاوقاف بھی پڑھا ہے، کتاب العدالت ہی پڑھا ہے، اور اتنی تعلیم ہے ان کی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر اگر وہ پان کی دکان یا دوسری کوئی بزنس کریں تو اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء نے اگر آپ سے صرف نظر کر لیا تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی نسلوں کا کیا ہوگا۔ ابھی بھی ملک میں اس وقت علماء کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، ائمہ کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، بلکہ صورتحال تو یہ ہے مسلمانوں کہ اتنے کچھ مدارس مکاتب ہونے کے باوجود 96% مسلمان، 96% مسلمان ایسے ہیں جن کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، 75% کو عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے نہیں آتی، طہارت کے پاکی کے بنیادی مسائل ہیں جو کتنے کو معلوم نہیں ہے۔ اور مجھے کہنے نہیں دیجیے، معاف کیجیے گا، اگر سروے کرا لیجیے تو ملک میں جتنی مساجدیں ہیں، میں بہت ہی سنبھل کے بول رہا ہوں، 75% مسجد میں آذان غلط ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بھی اگر کہا جائے تو شاید کم ہوگا۔ آخر آذان کی جو تاثیر ہو سکتی تھی وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ آذان غلط ہو رہی۔ آذان کی صحت کی طرف توجہ کون دیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ مؤذن نہیں وہ غلام ہے، تو آپ کو مؤذن نہیں ملے گا، غلام ملے گا، نوکر ملے گا، جھاڑو دینے والا ملے گا، آذان دینے والا نہیں ملے گا۔ آپ جاروب کشوں کو آپ نے مؤذن آذان خانے پر بیٹھا رکھا ہے، ان کی آذان سن کر کے، ان کی صحت کو دیکھ کر کے کمیٹی اس کو بحال کرتی تو آذان شہر میں، دیہاتوں میں صحت کے ساتھ ہوتی، تو صحت کے ساتھ آذان نہیں ہو رہی، اس کے اثرات نہیں ہیں، اس کی تاثیر نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بنیادی بیسک تعلیم کی طرف پورا ملک سنجیدگی سے متوجہ ہو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین کی بنیادی تعلیم کی طرف راغب کر کے، جوڑ کر کے رکھے، تاکہ آپ کے بچوں کی جسم و جان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اصل مسئلہ دین و ایمان کی حفاظت کا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ جسم و جان کو جتنے خطرات نہیں ہیں، اس سے زیادہ خطرات ملک میں دین و ایمان کو لاحق ہے، اور کورونا کی طرح سے یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کب کس کا بیٹا، کب کس کی بیٹی، کب کون ہے جو ایمان سے نکل جائے۔ ایسے حالات میں ایک دائرہ متعین کر کے ہر خطے، ہر علاقے کے لوگ سنجیدگی کے ساتھ غور خوض کر کے دین و ایمان کی بقا کے لیے فکر کریں۔ میرا یہ پیغام ہے، میری یہ دعوت ہے۔ میں حضرت مولانا محبوب صاحب، حضرت مولانا سیما صاحب، قاری شہاب صاحب، موسیٰ بابو، عزیزی سعید الرحمان سلمہ، ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت کے بعد ایک چھوٹی سی مجلس منعقد کی اور اس میں مجھے اس پیغام کو دینے کا مکلف بنایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہتر بدلہ عطا فرمائے۔